نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال تے اچھی آواز نال درود و سلام پڑھ گن سو اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد النبی اتہامی وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین جن کو شک ہے آوے پن دیکھے سہیں کیا دیں دے کیا دیں دا نہیں جن کو شک ہے آوے پن دیکھے سہیں کیا دیں دے کیا دیں دا نہیں در در تو جہیں کو در تھی وے این در تو خالی ویندہ نہیں جہیں کو کھادا یاد ہے درتے پہ جہیں کو کھادا یاد ہے درتے پہ جیڑا بھول گے یاد کریں دا نہیں اسا آزم ٹبر پلے دے پیوں بس دیندہ پہ جڑویں دا نہیں اسا آزم ٹبر پلے دے پیوں بس دیندہ پہ جڑویں دا نہیں تے جہندہ امتی ہی تیرا حق بڑھ دے اچھی آواز جہندہ امتی ہی تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا اے جی یاد منا تیرا ملک ہوئے اے جی یاد منا تیرا ملک ہوئے بامیں 12 مارچ دن رات منا اسارے نال منا تیری مرضی ہے یا انج تھی تے آزاد منا منصور نہ من کہیں ملا دی جے اویسی ہی میلاد منا ایک شعر پڑھتے میں آپ نے گفتگو دا آغاز کرنا چاہتا سونا ہے سارا ملک تے ملک تیرا اچھی آواز نہ سینے دا زور لاتے آگتے سونا ہے سارا ملک تے ملک تیرا جت دل آکھی حج رکھتے میں تو آپ ملاہی ہی بیڑی دا تو آپ ملاہی ہی بیڑی دا بھامیں جھلتے میں بھامیں پلتے میں تیرے کول ہے دولت خلکے دی بھامیں ککھتے میں بھامیں لکھتے میں ہے ارشد گھر دا گھر حاضر ایک اکھ تو لے بھئی اکھتے میں ہے ارشد گھر دا گھر حاضر ایک اکھ تو لے بھئی اکھتے میں تے کئی اردو شاعر نے کیا لکھا اے باد صبا کچھ تو نے سنا اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آئے بیٹھے ہیں کلیانہ بچھانا ان راہوں میں ہم آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ اتم برہانہ وآزم شانہ دی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے وچ ان گنت بے حساب درود و سلام عرض کرن دے بعد زینت محفل صدر محفل حضور جگر گوشہ نظام الملت والدین پاسبان مسلک اہل سنت دی جند اور جان اثر مرشد کریم حضور قبلہ خواجہ میاں محمود احمد سے اویسی دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ اویسیہ سلطانیہ شاہپور شریف زی وقار علماء کرام
عوام اہل سنت مختصر کی حاضری، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بس اتنی گفتگو کرنی ہے کہ قبلہ درانی صاحب بھی آوے سنتے اساں اپنی گفتگو مکارے سن۔ اگر دلی سبحان اللہ آکھے ہوئے تو اللہ صحیح کنو اجازت مانگتے لمبی تقریر شروع کرے سن سب اچھی آواز نہ۔ آیت کریمہ تلاوت کی دیئے، رب العالمین فرمائے دے قد جاءکم، بے شک اے تساں کنے، من اللہ اللہ دی طرفوں، ونور اور نور، و کتاب مبین تے روشن کتاب، اللہ دی طرفوں نور بھی ہے تے روشن کتاب بھی ہے۔ تے مدنی کریم دی اما حضور فرمائے جدا مدنی کریم میرے شک میں اطہر دے اندر جلوہ افروز تھے، انجن کچھ وقت گزرے، 4 مہینے دا وقت گزرے، کچھ لمحات گزرن تے آواز آئیے، انکی حملت بخیر العالمین فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا۔ اے مدنی پاک دی امہ تے کو مبارک ہوئے، تے کو خوشخبری ہوئے، تیرے شک میں اطہر دے اندر جو ہستی جلوہ گر ہے، اے عام ہستی کو نہیں، اے سارے جہانے کو افضل و اعلیٰ تے بلند و بالا ہے۔ تے اعلیٰ حضرت نے، امام اہل سنت نے، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے این حدیث دی ترجمہ نے سونے اندازت کی تھی، فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انکی حملت بخیر العالمین، اے سارے جہانے کنو افضل و اعلیٰ تے بلند و بالا ہے۔ فَإِذَا وَلَدْتِهِ، جدا ای محبوب دی آمد تھیوے، تشریف آوری تھیوے، ای کریم نبی دی ولادت تھیوے، محبوب دی آمد تھیوے، اے بی بی پاک ولادتے کو سند سیدے پیسیں، فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، جدا محبوب آوے والہی دا نام محمد رکھی جو۔ کیا رکھی جو؟ محمد رکھی جو۔ ان دیکھنا ہے کہ محمد دا معنی کیا ہے۔ علماء کرام بیان فرمیدن محمد کہیں کو کہتے ہیں اللذی یحمد حمدن بعد حمد، حمدن بعد حمد، حمدن بعد حمد، محمد اکھیدے ہوئیں جہیں دی ہر وقت تعریف تھیوے، ہر آن تعریف تھیوے، صبح کو تعریف تھیوے، شام کو تعریف تھیوے، جہیں دی تعریف آسمانہ میں تھیوے، جہیں دی تعریف زمین دے ہوتے تھیوے، پوری کائنات مدنی کریم دی تعریف کریں دیئے۔ فرمایا جنہاں محبوب دی آمد تھیوے، سرکار دا میلاد تھیوے، بلا کریم دا نام یا کوئی نہ رکھے جو، اگر رکھنا ہوئے تو محمد کریم رکھے۔ تو جنہاں مدنی کریم دی آمد تھیئے، تیرے میرے پاک نبی دا میلاد تھے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک فرمیدن محبوب دی آمد ٹائم میں جو نٹھن چاروں طرف چند عورتہ نظر ہیں، سجے پاس نٹھن عورتہ نظر ہیں، کھبے پاس نٹھن عورتہ نظر ہیں، میں پوچھیں بی بی تو سن کون ہو؟ ایک بی بی بول پی آکھن لگی میں حضرت آدم علیہ السلام دی گھر والی ہوا پاک، بی بی بول پی فرمایا میں مریم پاک حضرت عیسیٰ روح اللہ دی اماں، باقی ہو رہے ہیں تمہاری خدمت واسطے۔ حضرت بی بی آمینہ پاک فرمیدن جدا مدنی کریم دی آمد ٹائم نا میں کو کوئی مٹھی شہ دیتی گئے، میں مٹھی شہ جو کھا دیئے والخبر نہیں لگی خارج منی نور اضاء لہ قصور الشام، وال میرے وچوں نور نکتے، میں بیٹھی تا مکے بیٹھا محلہ شام دے دیکھے بیٹھی ہم۔ ایک روایت اندر ہم دے تے دوسری روایت حضور میں پڑھے علماء کرام بیان فرمیدن کہ حضرت آمینہ پاک فرمیدن کلا میں نہ رٹھا مکے بیٹھ بہتے، مکے والے تمام مرد و عورت نٹھا بیٹھا تا مکے لشارے چھن تے دیکھ جا محلات شام دا بیٹھان تے آقا کریم دی جڑے ویلے آمد تھئیے حضرت بی بی آمینہ پاک فرمیدن اساں ارادہ کیتے حضور کو تڑ کرموں، حضور غسل شدہ ہاں، اساں ارادہ کیتے کہ آقا کریم دی ناف مبارک کٹوں، آپ ناف بریدہ ہم، اساں ارادہ کیتے کہ آقا کریم کو اس کپڑے پہ ہوں، آقا کریم نے کپڑے پاتل ہم، مدنی کریم امدہی بارگاہ خداوندی و سجدہ کیتے نے، تے بی بی آمینہ پاک فرمیدن میں جو کن لاتے میں آواز ہے یہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اللہ کریم میری امت کو میرے حوالے کر، میری امت دی بخشش فرما۔ آقا کریم اے دوئی منگدے رہ گئن وال آپ فرمیدن مدنی کریم کو میں بھی کھیر پی لے تے ابو لہب دی لونڈی ہی سوئیبہ اونے
بھی کھیر پلایا تے طائف تو کئی دائیں آیا تے ہر دئی نے اے سمجھا کہ اے یتیمیں تے ہی کنو مل سے کیا، لیکن جڑے ویلے اون دئی دا نا آیا نا جہین دئی دا نا ہک بچہ بھی گن دے تے آدھے کہن حلیمہ میں تیرے اچھا بولے سو حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیندین میں جو حضرت عبدالمطلب دی بارگاہ حاضر تھیاں تے عرض کی تھی حضور میں سنی بھی تھی ایک بالے دائیاں کو یتیم سمنتے چھوڑتے چلے گئے، حضور اجازت ہوئے تو میں خدمت واسطے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا باقی دائیاں تو چلے گئے تے تسل کی میں خدمت کرے سو۔ بی بی حلیمہ پاک عرض کرنے لگی حضور میں سنی ودیاں جیڑا یتیمے دی خدمت کریں دے رب ہوں کو رنگ لا لے، جیڑا یتیمے دی خدمت کریں دے رب ہوں دی اجڑی وسطی کو آباد کرنے دے رہوں دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیدن میں اجازت طلب کی دیئے آقا کریم دی بارگاہ اقدس حاضر تھیمن لگیاں جڑا حضور دے گھر گئیاں تو مدنی کریم آرام فرماہن سفید رنگ دی چادر پاتا لے آقا کریم آرام دے اندر تے عورتیں کو خبر ہوں دیئے اگر بال کو کچی نیند کو اٹھا گینو نا تو بال رون پہ ویندے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیدن میں آرام نال مدنی کریم دے سینے دے اتے ہاتھ رکھے میں محسوس کیتے آقا آرام اچ کہنی جاگ دے پہ، مدنی کریم آرام اچ کہنی حضور جاگ دے پہ، بلا جو میں آرام نال کپڑا ہٹائے تے سونے دے چہرے کو ڈٹھے ودوہا دے چہرے کو ڈٹھے آقا کریم دا چہرہ جو ڈٹھے بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیدن میں حضور کو ڈٹھے تے حضور کھیل پہ گال سمجھ ہم دی بھی ایسی آقا کریم میں کو دیکھتے کھلین مسک نکتی ہے حضور دی مسک جو میں نکتی ہے تے نور دی لیٹ نکتی آسمان غیب تھی گئے ول میں مدنی کریم کو چاہتے سینے نہ لاتے ایویں نہ اچھے ہو گالی سمجھ ہم جائے آج حضور دا تک ملاد سمجھ دا بیٹا حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیدن میں حضور کو چاہتے تے چاوڑ تو پہلے میری حالت کیا ہی میرے سینے میں کھیر کے نہا جرا حضور کو چاہتے سینے نہ لاتے سینہ کھیر نہ بھری دی مدنی کریم کو کھیر پلاتے عورتیں دی عادت ہوتی جرا بال کو کھیر پلاویں پہلے سجا پاسا دیں ول اگر بال نہ رکھے کھبا پاسا دیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن میں مدنی کریم کو چاہتے سینے نہ لاتے تے سجا پاسا دیتے حضور نے کھیر پیتے ول میں اپنی عادت دے مطابق کھبا پاسا جو دیتے میرے مدنی کریم نے منہ ہی موڑ گی دے حضور نے منہ موڑ گی دے اشارتاً فرما لیتا اما تینک نے بال ہک بھی بیاوی پلدا پہ میں محمد حق دے منایا کہنے حق کھانا نہیں ہے گالی سمجھ ہم دے پہ تے حضور غوث پاک دے بارے بھی ہم دے کہ آپ رمضان شریف پیدا تھے تے سحری تو گھنٹے افطاری تک آپ اما پاک دا کھیر نہ پی دے تے آپ یاری بھی منڈے دے سے تے روزے ہی نہ سے رکھے دے فائدہ کیا تھا اگر یاری منے دی یاری بنے دی تو پیران پیر دی تربیت لے آپ دی سیرت پاک پر کہ آپ بچپن دے عالم بھی آپ نے روزہ رکھیا سیری تو گھنٹے افطاری تک آپ اما پاک دا کھیر نہ پیندے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیدن جرا حضور نے منہ موڑ گی دے میں سمجھ گی دوں کہ حضور کہیں دا حق نہیں کھانا چاہ دے ولا کئی جہارے ایسا رہے گے سے تے عبدالمطلب سے تو اجازت طلب کی تو سے حضور اصحاب کو اجازت جو آقا کریم کو چاہتے ونجو اپنے علاقے دیہات دے اندر تاکہ آپ دی خدمت کروں آپ دی پرورش کروں حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیدن میں اجازت طلب کی تیئے مدنی کریم کو چاہتے چاون دے بعد بلا روانہ تھیاں اگو میری ڈاچی بیٹھی ڈاچی دے ہوتے میرا گھر والا بیٹھا میرا گھر والا بیٹھے آقا کریم کو ادھک ملے سے میں پچھو بیٹھیاں ڈاچی کو حقلہ مرے دے سے ڈاچی اٹھن دا نا ہی نہیں گندی چابک مرے دے سے ڈاچی اٹھن دا نا ہی نہیں گندی حضرت حلیمہ سعدیہ فرمیدن میں اپنے گھر والے کو بھلا تھی بھی جہیں جہاڑے کو نہیں بچہ جمے نا ہر جہاڑے دی نوی شان ہے ہر جہاڑے دے نوا مقام ہے نوی شان ہے لہذا مدنی کریم کو تو اپنی جھولی میں جن حضور کو اگو بلا جل آقا کریم اگو بیٹھے ڈاچی اٹھی کری ہون ڈاچی کو کہیں دسایا کہ عربی لجبال محبوب دی عظمت دے ڈنگے محبوب دی شان دے چرچے پہلے تھی چکا ہن اس واسطے مقصر دوستے کو سے درانا کہ حضرت آدم صفی اللہ آیا پہلے ہے شان دے چرچے بعد تھے
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آیا پہلے ہے شاند ڈنگے بعد وجن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ آیا پہلے ہے شاند تذکر بعد چن عظمت مصطفیٰ تے قربان ونیا حضور آئے بعد چن شاند ڈنگے پہلے وجن کوئی کو جاگہ کھڑا کوئی کو جاگہ کھڑا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے جوان بھی ایمیں لوگ انہوں کٹھا کرتے تقریر کرنے کھڑے دل کرندہ ہوئے تو وہ تقریر سنانا چاہتے جڑی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم کو کٹھا کیتے حضور دا میلاد بیان کیتے نے حضور دی عظمت بیان کیتے نے تے لکھن والا کیا لکھے I am indeed sent to the house of Israel as the prophet of salvation but after me shall come the Messiah sent of God to all the world سمجھ نہیں ہے بلا بھی آپ سے کیونکہ انگلش تھا آپ کو سمجھ نہیں آنے نسی یہ تو انگلش جانے والے لوگ سمجھتے ہو سن حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا I am indeed sent to the house of Israel as the prophet of salvation but after me shall come the Messiah sent of God to all the world for whom God had made them then to all the world will God worship and mercy receive حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا میں اے محبوب دی خوشخبری دینا اے محبوب دی بشارت دینا اے محبوب دی بشارت خوشخبری سننا تو آکوں کہ ان دی رحمت بھی نصیب تھی سے تے ان دی وجہ نال ساری دنیا میں اللہ کریم دی عبادت کی دی ویسے ساری دنیا دے اللہ کریم دی عبادت کی دی ویسے تو جڑے ویلے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے گفتگو کی تھی تے ان گفتگو دے اندر ایک ناگ بھی بیٹھا مدنی کریم دے عظمتہ سندہ بیٹھے تے شانہ سندہ بیٹھے جڑے ویلے محفل مکیے محفل برخاست تھیے وہ ناگ کھڑا تھی گئے سونا حضور دا عظمتہ بیان کیتے ہوئے محبوب دا شانہ بیان کیتے ہوئے وہ ام سے کتھاں تے کیڑی جاتے آقا کریم نے فرمایا مکہ المکرمہ ان دی پیدائش تھی سے والہجرت کرے سے مدینہ المنورہ لے پاسے ویسے ویچے غارم سے اون غارج آپ راسن او ناگ عرض کی تھی حضور وال میرے واسطے دعا منگو اللہ میری حیاتی وداوے تے آقا کریم دا دیداری کرے حضور دا دیدار کرا ناگ نے رستہ پوچھا حضرت عیسیٰ روح اللہ نے سارے رستے جیسے وہ ناگ آل بیٹھا اون غار دے اندر جیتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اون غار کو صاف کی تو نے تمام غار کو صاف کی تو نے لیکن ایک غار دا اون غار دا ایک حصہ یا دو حصے رہ گئے جنہیں سراخ رانے پہ ایک دے ہوتے پیر رکھ بیٹھے تے ایک دے ہوتے آپ ہاتھ رکھ بیٹھے اچھی آواز سبحان اللہ ایک دے ہوتے ہاتھ رکھ بیٹھے ایک سراخ دے ہوتے پیر رکھ بیٹھے تے ناک دا انتظار ہے جا کہ آقا کریم آمین تے میں دیدار کرا لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے این واسطے کوشش کی تھی مدہ کو موسی جانور رہنا پیا ہوئے تے مدنی کریم کو تکلیف پہنچاوے آخرکار ناگ کوشش کرنے رہ گیا کہ مدنی کریم دی زیارت واسطے کوشش کی تو سر مرندہ رہ گیا صدیق اکبر دے پیر مبارک دے ہوتے تاکہ آپ پیر مبارک ہٹا دے میں تے مصطفیٰ کریم دا میں دیدار کر سکا لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتے مطلب کوئی ہو جا جانور ہوئے میرے آقا کو تکلیف پہنچاوے آپ قدم جمعی رہ گئے قدم ٹکے ہی رہ گئے حتیٰ کہ ناگ مجبور تھی تے آکھن لگا آسے آسے عمر گزاری آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزارہ مال ہی باغ نہیں بیکھن دیندہ آیا جدو بہارا آج بہارا دا وقت ہے دیدار مصطفیٰ دا وقت ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ 600 سال انتظار دے اندر گزاری ہیں تے لکھنا لکھنے علی انتظار و شد من القتل تے انتظار قتل کو زیادہ سخت ہو دیئے ناگا کھانا کہ اتنی انتظار کیتی ہے 600 سال انتظار کیتی ہے آقا کریم دا آج صدیق اکبر دیدار نہیں کرنے دا ادب کی تو کوشش کی تو کہ سر مبارک سر مریدہ رہ گیا تاکہ آپ قدم ہٹا رہے میں لیکن عام بندہ تا کونا ہوئی صدیق اکبر عام جوان تا کونا صدیق اکبر ہا یار غار ہا جڑے بلے نام نے ڈنگ مارن شروع کیتے حضرت صدیق اکبر دے جسم اطہر دے ہوتے ظاہر میں اثر کیتے آپ کو قبیلی چک مارے تو درد سینے سی
صدیق اکبر کو اجدہا پہاڑی نام ڈنگ مرنا پہ جسم کو جنبش نہ دیتی، حرکت نہ دیتی، جڑے ویلے زہر نے اثر کیتے آقا کریم دے جسم میں اطہر دے ہوتے آپ دے چشمان مبارکہ تو گوڑے جٹھن تو میرے آقا کریم نے فرمایا صدیق کیوں روندا بھی؟ خیر ہے رومن دی وجہ عرض میں حضور نام نے ڈنگ مارے میرے آقا نہیں آکھیا فلانی جاتے ونتے علاج کرواتے یا فلانی جگاتے ونتے اے کرتے یا میرے آقا کریم نے لب مبارک لاتی ہے، آقا کریم نے لعاب دہن جو لاتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زہر دا اثر بھی ختم تھی گئے، آرام بھی فوراں پہنچ گئے، دیر نہیں لگی ٹھیک ہے لوتے والا بھی دیر نہ لوانتے آرام ہم دے، لیکن صدیق اکبر فرمائے جڑے ویلے حضور نے لعاب مبارک لاتی ہے میں کو اتنا سکون آگے راحت مل گئی ہے، ٹھنڈک مل گئی ہے۔ عرض تک نام آقا کریم نے فرمایا صدیق جی میں تو سارا یار ہی نا انتظار کرنا رہ گی، اے نام بھی ساری انتظار کرنا رہے اے بھی سارے دیدار دا مشتاق رہ گئے تے سیدنا عیسیٰ روح اللہ دے زمانے کو انتظار دے اندر بیٹا۔ اچھا دوستو اور بزرگو آقا کریم دا نام نے دیدار کی تھی تو عرض کا کرنا کہ جتنے نبی ہیں ہر نبی پہلے ہیں کہ شان دے ڈنگے بعد وجن، لیکن مدنی کریم دی شان تو میں قربان ونجا میرے آقا کریم ایتا بعد دن شان دے چرچے پہلے تھی رہ گئے۔ ہی وست لکھنا لکھ دے اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوز غرق نجینا، حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کریم دی بارگاہ اقدس جارج کی تنے مولا محبوب کریم دا وسیلہ دینا تو کرم چا فرما مہربانی چا فرما تے آپ دے وسیلے نال ہی حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی تے سیدنا نوح نبی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جڑے ویلے اپنے بیڑے دے اوتے لکھے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا آقا کریم دا نام لکھے نے والا بیڑا بھی تر پہ تا میں عرض پہ کرنا کہ جڑے ویلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم کو داچی تے بلہایا اگو گھر والا پچھو آپ اندے اگو مدنی کریم تے داچی جڑے ویلے ٹریے دوران سفر جڑا دائیاں پہلے چلے گئے ہاں طائف تو جڑا آیا لن انہاں کہ حلیمہ ایتا دسا سواری وہی ہے بھئی حضرت حلیمہ سعدیہ فرمان لگی سواری تو ہے سوار بھی ہے یہ میں نہ اچھی آواز فرمایا سواری تو ہے تے ایک جاڑے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم دے موڈھے دے ہوتے بیٹھے تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماہن عرض کتنی سونا سبحان اللہ یہ سواری کے لیے سنیے میرے آقا کریم نے فرمایا نعم المرکب اے طرح کے سوار کتنا سونا اگر سواری کو دیکھ ربی ذرا سوار کو دیکھ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم دے کندھے مبارک دے ہوتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعد دل کرندہ ہوتے ایک شیر سنانا چاہتے ایویں نہ اچھی آواز میں اے شیری دینا ملدہ جلدہ ایک گال سیغہ راز وچ ہے ایک گال سیغہ راز وچ ہے کتنا لطف و نیاز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین عجوی نماز وچ حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین عجوی نماز وچ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرمائن میں بقایا دائیں کو آکے سواری تو وہ ہے لیکن سوار بھی ہے مدنی کریم دے بارے فرمائن آقا کریم کو سچاتے کیوں اپنے علاقے میں 2 سال دا عرصہ گزرے حضور دی خدمت کی دیئے سے تے خدمت کرن دے بعد اساں ارادہ کیتے کہ آقا کریم کو گھر پہنچاتے ہوں حضرت حلیمہ سعدیہ فرمائن میں حضور کو چاہتے بھلا مکہ المکرمہ حاضر تھیاں تے بی بی پاک دی بارگاہ اقدس عرض کی دن بی بی اپنا بال سنبھالو حضرت بی بی آمینہ پاک نے فرمایا اماں حلیمہ اون جہاڑے تا لوگ کہنے نے اے یتیم کہنا وے اے تا جتنے لوگ اے اندہ دادا اتنا شانے والا ہے اے مکہ المکرمہ میں جتنے لوگ آمدن مہمان نوازی آپ کرنے خدمت آپ کرنے آج تو سا منگو اسا دے دے سے تو توجہ ہے سی حضرت بی بی آمینہ پاک نے فرمایا اماں حلیمہ آج تو آپ منگن دا ویل ہے تو سا منگ دے وے سو اسا دے دے وے تے حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کی تو نے بی بی اگر آپ فرما بھی لیتے ہوئے بولا جیڑا کچھ منگا دے سو جو کچھ منگا دے سو حضرت بی بی آمینہ پاک نے فرمایا اماں ای در تو خالی ویندے کیا
این در تو کوئی خالی نہیں ویندا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ کریم فرمائے کہ محبوب جیڑا تیری بارگاہ میں سوالی آوے اللہ کہیں کو جھڑکی نہ دے کرم فرما چھوڑی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماؤ عرض کرنے لگی بی بی کرم فرماؤ اگر تسا خود آرڈر دے دیتے ہوئے اجازت دیتی ہوئے جو کچھ منگ دی منگ ول میں اپنا لاد پیش کرم دے سو. حضرت آمینہ پاک فرمائے تسا منگ دے ونجو سا دیتے ہوئے سو. حضرت بی بی حلیمہ فرماؤ عرض کرنے لگی بی بی میں بیا کچھ نہ منگ دی نہ دنیا نہ دولت نہ زر نہ در بیا کچھ نہ منگ دی بس مدنی کریم ولا 2 سالے واسطے خدمت کرنے تے حضور اسا کو عطا کرنے. حضرت بی بی آمینہ پاک نے فرمایا اگر مدنی کریم تے کو دے دے وہاں بولا میں کو دیدار کروے سو رہنے. حضور بی بی تو دیدار دی گال کریں دو روز آنکھوں میں روز گھنتے ہم سے 8ویں جہارے آنکھوں میں 8ویں جہارے گھنتے ہم ساں مہینے دے بعد آنکھوں میں مہینے دے بعد گھنتے ہم ساں بس تو آنکھو دیدار کروا ویسی راندی تو سمہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ تاکہ میں حضور کو چاہتے ونیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمائیں بھلا مدنی کریم کو میں چاہتے ول اپنے علاقے گھن گیا تو جنا حضور دی آمد تھے ہی نا آپ فرمائیں پہلے اسارا مال بکھا تے تریا ہوں دہا اسارے مال دے وچ کھیر نہ ہوں دہا تے ول حضور دی آمد جو تھئیے بھلا میں پورے علاقے وچ لنگر تقسیم کرے دی بھلا کھیر تقسیم کریں دی ہم تو لوگ کچھ دن بی بی یہ کیا وجہ ہے آخر لگی وجہ سروی ہے کہ جنا محبوب دی آمد تھئیے برکت ہی برکت تھی رحمت ہی رحمت تھی کیے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمائیں میں اپنے گھر جدا مدنی کریم آئے ہیں نا کہ دیوہ نہ بالے کہیں آکے بی بی تساں جو ساری رات دیوہ بلیں دو تساں نے تیل مفت ہے کیا پیسہ خرچ نہیں تھی نا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمائیں تیل تا بالکل سستے تے مہنگے علی گال کو نہیں گال ہے جنا کنو مدنی کریم این میں تیل دی ایسا کو ضرورت نہیں پی تیل چاون دی لوڑ ہی نہیں پی تیل چاون دی لوڑ نہیں پی. معلوم تھا کہ اللہ کریم نے مدنی کریم کو اتنا نور عطا کیتے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک فرمائیں جنا حضور دی آمد تھی تے اگر میں سوئی دے سوراخ دھاگا پاواں تا پا سکتی اے ہے حضور دی نورانیت تے کلے حضور نور کے نہیں نور گر بھی ہیں نور گر بھی ہیں. آقا کریم دی بارگاہ یکتا سے صحابہ کرام بیٹھے تے میں گفتگو چلدی رات دا کافی حصہ گزر گیا تے صحابہ کرام نے اجازت طلب کی تھی حضور اجازت دے سو. آقا کریم نے فرمایا اجازت ہے. آقا کریم نے فرمایا کوئی لائٹ دا انتظام ہے حضور لائٹ دا انتظام دا کو نہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا اپنی چھڑی میں کنے گھنتے ہو آسا سا کو لکھو. آقا کریم نے چھڑی دے اٹھے آسے دے اٹھے ہاتھ پھیرے بس ہاتھ پھیران دی دیر ہے تے روشنی دی دیر نہ ہے. کاٹھیاں بلن پہ گئے تھی آسا بلن پہ گئے سوٹی مبارک بلن پہ گئے بڑا ایک صحابی دا گھرہ سجے پاسے بے صحابی دا گھرہ کھبے پاسے جڑے ویلے چوک تے پہنچیں تے آپس سے صلاح کی تھی یار ایک بندہ تا روشنی وچ بنی تے بیان اندھیرے وچ بنی ویسے بلا انہاں کیا آپ اپنے سوٹے کو آپس سے ٹکراؤں چاہ تے جڑے ویلے سوٹے کو ٹکرائے تے ملائے نے وہ بھی سوٹی بھی بلن پہ گئی تے اے سوٹی بھی بلن پہ گئی. معلوم تھا کہ اللہ کریم نے تیرے تے میرے پاک نبی کو سراپا موجزہ پڑھاتے بھیجے. باقی جتنے نبی ہیں ہر نبی کوئی نہ کوئی موجزہ کہتے ہیں. اللہ کریم نے میرے نبی کو اتنا شانت اتنا عظمت عطا کیتے اتنا برکت عطا کیتے حضور سر تو گھنتے پیرے تک موجزہ ہی موجزہ. اگر دل کریندہ ہوئے تو ایک موجزہ بیا سنے وجہ سے ایمینہ والاچی آواز میں ایک جہارے ابو جہل نے لکھا خط لکھو اس کا کہنے حبیب بن مالک یمنی کہنے تے لکھو اس کیا ایک شخص سے جہیدہ نام محمد بن عبداللہ ہے جیڑا بھی ہوں کو دیکھ دے محمد دے نارے لے. لیکن ابو جہل کو کیا خبر اے تو حضور کریم دی ذات ہے. حضور کریم دے غلامے میں چوئے جے غلام این تے امدے راسن جنہاں نے حضور کریم دا کلمہ پڑھے تے حضور کریم دے دیوانے تے مستانے بڑھ گئے انہاں دے جنہاں چہرے رکھے وہ بھی حضور دے سچے تے پکے غلام بڑھ گئے. انہاں غلامے میں جو ایک غلام گزرے جہاں دنائے سلطان اللہ رفید حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالی سارے آنکھوں سبحان اللہ اچھی آواز اللہ. حضرت سلطان اللہ رفین دی طبیعت ناساز تھی کی تے مریدیں عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے
تو فلانا حکیم ڈاڈا سیاح ہے، ڈاڈا طبیب ہے، ڈاڈا حاذق ہے، اجازت ہوئے تو ہم کو گھنتے ہوں۔ آپ نے فرمایا گھنو بھلا پوچھو نے اے دسو کہ جڑا حاذق تے طبیب تے ماہر ہے بندہ ڈاکٹر ہے وہ ہے کون؟ عرض کرنے حضور ہے کراڑ۔ آپ نے فرمایا والا کہ جی گال کرے دو اگر سیاڑا ہویا میرے محمد دا کلمہ نہ پڑھ گئے کہ جی گال کرے دو اگر سیاڑا ہویا بل میرے نبی دا کلمہ پڑھ گئے نا۔ انہاں عرض کی تھی حضور کرم نوازی فرماؤ اجازت دیو جڑے میرے خلفاء نے آکھیا نا بار بار اصرار کی تو نے آپ نے فرمایا سلطان دا ہوں کنے نہیں ویندا تو کوئی تھی کی دیو سلطان تو ہوں کنے نہیں ویندا۔ ہن اندازہ لا حضرت سلطان العارفین اپنے جڑے پیر ہیں قبلہ تھوڑے کنے تے کرانے کنے علاج واسطے کہنا میں دے بیان تے آج دا مسلمان ہے تھوڑے کنے تویز گنن میں دے ڈیڈے کنے تویز گنن میں دے کہ مسلمان ختم تھی گن نہ کو تویز نہ گن سکتے 5 ٹائم نماز پڑھتے کو تویز دی لوڑی کے نہیں قرآن پاک دی تلاوت کر انشاءاللہ تعالی رحمت ہی رحمت تھی سی۔ اچھا سلطان العارفین حق باو رحمت اللہ نے فرمایا فقیر تو ان کنے نہیں ویندا اگر وہ عمدے تو اللہ کریم دی میرے ہوتے اتنی رحمت ہے جیڑا بھی میرے چہرے کو دیکھ دے وہ محمد محمد نعرے لیں۔ حضرت سلطان العارفین دے غلام عرض کی دی حضور اساں ان کو گھن عمدے سے جیڑے ویلے ان کنے پہنچے تے قرار پوچھا اے دسو کہ جہی مریض کنے میں کو گدھی ویندو اون مریض دا نا کیا ہے؟ توجہ ہے اون مریض دا نا کیا ہے؟ خلفاء نے عرض کی تھی حضور اندہ نا ہے سلطان العارفین سلطان حق باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تک کراڑ آکھن لگا میں تا نہیں جلدا وہ کہ کیوں؟ آکھے وجہ ہی ہے کہ میں سنی وردہ جیڑا بھی ہوں دے چہرے کو دیکھ دے محمد محمد دے نعرے لے۔ خلفاء نے آکھا کوئی حل دسا کوئی طریقہ دسا کوئی ایجا سسٹم دسا تاکہ ان طریقہ کار کروں وہ کہ حل آخری ہی ہوئے کہ کمیز مبارک ان دی چاہتی ہو میں ان کو سنگ سانپ بیماری بھی دسے سن دے علاجی کریں حضرت سلطان العارفین دی بارگاہ اقدس خلفاء حاضر خدمت جی کے سونا ہو دا یوں ہی کچھ چکے دے آپ نے فرمایا سلطان دا چولا چاہتی وجو اگر سلطان دا چولا کراڑی دے پت کو محمد دا کلمہ نہ پڑھاوے میں کو سلطان ہی نہ کھی دے تے جڑے ویلے آپ دی کمیز مبارک چاہتے ویندے میں ان کراڑی دے پتر کنے تو کراڑی دے پتر گھر دے اندر کھڑے سلطان العارفین دی کمیز مبارک دی خوشبو پہنچ دیئے جلدی جلدی غسل کریں دے تڑ کریں دے کپڑے پہنے تے پردام دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آقا کریم دا سچا تے پکا غلام بڑھ گیا۔ تو حضرات محترم میں عرض پہ کرنا کہ ابو جہل نے جڑا خط لکھا نا حبیب بن مالک یمنی کنے آکھو ایک شخص ہے جہندا نام محمد بن عبداللہ ہے جیڑا بھی ہوں کو دیکھتے ہوں تا دیوانہ بڑھ ویندے۔ تا جڑے ویلے حبیب بن مالک یمنی مکہ المکرمہ پہنچا ساز و سامان دے نال جنگ دی تیاری کرتے آیا تے آقا کریم دی بارگاہ اقدس پیغام پہنچوایا تیرے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اے حبیب بن مالک یمنی حق تا برداشت تائیں کنے ہوا تبلیغ واسطے لیکن تو اساں کنے آگی اساں تے کو ویلکم کریں اہلا و سہلا مرحبا تے کو کھینو آقا کریم دی جڑا آمد تھئیے تے جڑا لڑائی واسطے آ کھڑا جنگ واسطے آ کھڑا ول حضور دے استقبال واسطے کھڑا تھا مدنی کریم دے استقبال واسطے کھڑا تھا کھڑا تے آقا کریم واسطے سونے دی کرسی پڑھوا دے آیا آقا کریم دی بارگاہ اقدس پیش کی تو حضور کرم نوازی فرمے سو آپ این کرسی کو زینت بخشے سو کہ ایک کرسی میں آپ واسطے گھنتے آئے۔ آقا کریم نے تشریف فرما تھے کرسی یہ صدارت کو آپ نے زینت بخشی زینت بخشن دے بعد عرض کی تو حضور میں ایک عرض کرنا چاہنا آقا کریم نے فرمایا سونا تساں تا جان دو حضرت آدم علیہ السلام تو گھنتے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی ہیں ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ گھنتے ہیں تساں کنے کوئی معجزہ ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اے حبیب بن مالک یمنی تو کی ہو جا معجزہ دیکھن چاہنے جے جا معجزہ دیکھن حضور نے ہی نہیں فرمایا کہ میں ہاں اتنا معجزہ ہے کہ میں پتھریں کو سلوا سکتا درختیں کو کلمہ پڑھوا سکتا میرے آقا کریم نے ہی میں نہیں فرمایا اے حبیب بن مالک یمنی تو کی ہو جا معجزہ دیکھن چاہندی ہاتھ جوڑ تیار دیں حضور بس اے دیکھن چاہندا جڑے سج ابھریا کھڑے نا لہ ونے اے جڑا سج ابھریا کھڑے لہ ونے میرے آقا کریم نے فرمایا والا حضور والا چاندر نکل آوے 14ویں دا چاندر نکل آوے
آقا کریم دے سامنے آونے میرے آقا کریم نے فرمایا ول سونا والا دو ٹکڑے کرو ایک ٹکڑا ای باہ میں چلے ونے دوجا ٹکڑا ای باہ میں چلے ونے میرے آقا کریم نے فرمایا ول حضور ول آپ دے برابر تھی ونے آسمان دی طرف چلے ونے سج ولا نکل آوے میرے آقا کریم نے فرمایا ول تے کو کیا فائدہ تھی سے حضور نے فرمایا تے کو کیا فائدہ تھی سے ارگ حضور فائدہ ہی ہوتی سے کہ بس حضور دا غلام بڑھ ویسا کلمہ پڑھ گئی لیکن ایک شرط بھئی ہے ایک شرط بھئی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا دسا کیڑی شرط ہے حضور دسے سا کونا حضور دسے سا کونا اگر دساری تم تول آکھن وفیدہ کیا ہاں لیکن آقا کریم دے غلامے میں جو ایجے غلام گزرن جڑے دلیں دے رازی جان دیں دلیں دے راز جان دیں تو انہا غلامے میں جو ایک غلام گزرے جہندنائے سلطان الصالحین سلطان التارکین حضرت خواجہ صالح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی آپ دی بارگاہ اقدا سے تو بندے میرے شادہ علاقے تو روانہ تھے ان نظام آباد نال میرے شادہ علاقے ایک دنہ سلطان احمد تے بے دنہ جام خدا بخش تے اے جڑا واقعہ سنائے ہوں دے پتر جام بہادر آکے میرے ابے کنے سلطان احمد آیا کہ میں تیرے پیر کنے جلداں لیکن میں کو اتنے پیسے دی ضرورت ہے 10,000 روپے دی ضرورت ہے تیرے پیر نے بغیر منگے بغیر آکھے بغیر رکست کی تے دیری تے تو میں تیرے پیر کا مرید بن سلطان احمد نے آکھا کہ میرے دل دی ایک خواہش ہے آپ فرمائے بن اصلاح فرمائے بن فرمایا کہ میری دل دی ایک خواہش ہے اگر دل دی خواہش تیرے پیر نے مجھ کی دی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا غلام بڑھ رہا ہوں میری شادت توریے سادے کے بعد پہنچے اسٹیشن تو ٹکٹ کٹائیے سما سٹا پہنچے سما سٹا تو ولا ٹرین تے بیٹھے بخشن خان اسٹیشن تے پہنچے اتھوں ولا روانہ تھے خانقاہ شریف حاضری دیتی ہے تے اللہ والے نے جدہ میں بنجو نصیب پہلے لنگر دنا کچھ دینا دسترخوان بچھا رہے ہیں دسترخوان بچھائے تے غلامے کو فرمائنے اس سلطان احمد ہے تے جام خدا بس صاحبان انہا واسطے روٹی دا انتظام کرو روٹی دا اہتمام کیتا گیا لنگر دا انتظام کیتا گیا کھانا کھواتے حضور دی بارگاہ حضور صالح محمد دی بارگاہ ایک دس حاضر تھی گئے سونا حاضر تھے سے حال حوال کی تو نے حال حوال دے بعد جڑے ویلے اجازت طلب کی تو نے آپ نے اجازت لے لی تھی جڑے ویلے اسٹیشن تے پہنچے آپ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ این دے ہاتھ سے 10,000 روپے دے دے ای بندے دے ہاتھ سے جام خدا بس کنی جام سلطان احمد کھوکر کو سلطان احمد سخی کو 10,000 روپے دے دے بنے جڑے 10,000 کی دیسنا تے آکھن لگے سی اے کیا ہے وہ کہ اے تو کوئی خبر کوئی بس مرشد نے حکم کی تھے میں حکم دی تعمیل تو آکو دے نہ پیا وہ کہ گال ہے کہ میں دل سوچتے آئے ہم کہ اگر میرے تیرے مرشد نے میری دل دی خواہش بوجھ کی دی خیال بوجھ کی دا تو بلا تیرے پیر دا مرید برساں تو بلا دوبارہ حاضر خدمت سے غلام بڑھاؤ لیکن ایک شرط بھی ہے توجہ ہے سونا ایک شرط بھی یہ مرید بڑھدا آپ نے فرمایا دسا سونا وال میرے جنازے میں جمسو میرے جنازے دے ہوتے کرم نوازی فرمے سو جناب سلطان احمد فوت تھے حضور قبلہ خواجہ صالح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر اطلاع دے جنازے میں پہنچے کھڑے دنیا نے لکھا کہ خواجہ صالح محمد صلی تشریف گئے معلوم تھا آقا کریم نے فرمایا اے حبیب بن مالک یمنی کے جی گال پوچھن چاندی سونا وہ دل سوچی کھڑا دا سیسا کونا مدنی کریم نے فرمایا تیری بچی ہے بیمار اکھی کنو معذور ہے ہتھے کنو معذور ہے پیرے کنو معذور ہے اللہ کریم نے کرم نوازی کر لیتی ہے تو بھی کلمہ پڑھ گئے تو وہ بھی اتھی کلمہ پڑھ دے کھڑی ہے اچھا جیڑے ویلے انہیں کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے دے بعد اجازت طلب کی تو اجازت طلب کرنے دے بعد روانہ تھا تو جیڑے ویلے گھر پہنچے دروازہ کھڑکے تے بچی نے جواب دیتے جیڑی بچی بول نہ سکتی ہی بچی نے جواب دیتے بابا میں حاضر خدمت تھی دیا تے جڑے ویلے عرض کیتے بابا میں حاضر خدمت تھی دیا تے دروازہ کھولے دروازہ کھولن دے بعد بلا حبیب بن مالک یمنی نے پوچھا ذرا اے ترسا پہلے تو اٹھی نہ سکتی ٹور نہ سکتی پھیر نہ سکتی آج تیرے ہوتے کی میں رحمت تھی گئے عرض نے بابا بس کرم اتنا تھی گئے جئی محبوب نے تیرے ہوتے اتھے ہی کرم کیتے وہ محبوب نے میرے ہوتے اتھے ہی کرم کر جئی محبوب نے تے کو اتھے ہی کلمہ پڑھوائے او
مدنی کریم نے میں کوئی تھی رنگ لا دیتے حضور میں بھی کلمہ پڑھ دے کھڑیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آقا کریم بھی سچی تے پکی غلام بڑھ گئی حبیب بن مالک یمنی بھی حضور دا سچا تے پکا غلام بڑھ گیا آخر کار آخر لگا بیٹی ان دے حسن کو بیان کر سکتی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا بیٹی عرض کروں گی بابا بس اتنا دسا سکتی ہیں ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں اے جا محبوبے دیکھتا تا تلہ خبر آسمان دا دیں دے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبن سنا کے سخن مورا پھونک گئے سب تن من دھن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبن سنا کے سخن مورا پھونک گئے سب تن من دھن جئی مدنی کریم کو ڈٹھے اووی کٹھا پہ جئی نہیں ڈٹھا بولو نا سیدنا اویس کرنی بارگاہ رسول کو دیکھو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ بظاہر مدنی کریم کا دیدار نہ نے کیتا لیکن صحابہ کرام تو کچھ دیکھ رہے ہیں اے صحابہ میرے حضور کو ریٹھے ہوئے انہاں کسی دیکھا دی گال کچھ دو اساتہ دی رات گزرے دے حضور دی بارگاہ میں جانسے آقا کریم حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول نے فرمایا اگر ریٹھے ہوئے بلا دسا سکدو مدنی کریم دے سر مبارک کتنے وال کتنے تساں ڈٹھے اساں نہیں ڈٹھا آپ نے فرمایا اگر مدنی کریم دا دیدار کیتے ہوئے بلا دسا سکدو کہ آپ دے سر مبارک کتنے وال چٹے ہیں صحابہ کرام حیران رہ گئے اساں تے دی رات آقا کریم دا دیدار کرن دے اسیں اے دیدار ہی نس کیتا تے سوال ہے جھکنے دا کھڑے حضرت اویس کرنی کو حضور اساں دیدار تا کیتے بار بار دیدار کیتے لیکن حضور گنتی نہیں کر سکے آپ نے فرمایا اویس کرنی نے بظاہر تا دیدار نہیں کیتا میں تو خود سینا ہاں حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دا بظاہر دیدار نہیں کیتا لیکن سن گنو اویس کرنی کنو کہ مدنی کریم دے سر مبارک 14 وال چٹے ہیں آقا کریم دی داڑھی مبارک 4 وال چٹے ہیں سرکار دی داڑھی مبارک دے ادلے حصے میں 1 وال چٹا آخری گال کرتے اجازت طلب کرے سن کیونکہ جنہ دی انتظار قبلہ دورانی صاحب دی الحمدللہ وہ چند لمحے بعد ان سے بلکہ تشریف گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فیضان اویسیہ فیضان اویسیہ فیضان اویسیہ تمام حضرات بہوے سو جی جتنے دوستے کو حافظ حسین بس صاحب نے آکھے کہ وہ کھڑے رہیں باقی حضرات بہوے سو آپ دی گفتگو سن سو انشاءاللہ تعالیٰ سونی گفتگو سن سو اگر جو حضرات خدمت کرن چاہے عالم دین دی تولو نوجوان کھڑے ہو سن دوست حضرات کھڑے ہو سن انہاں دے ہاتھ جڑے سو ویندے آپ اتھا تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا دے سن غلام رسول صاحب ویسی کو مارز کرے سن کہ او انہیں دوستے کو پنڈال دے اندر بھیج دے میں باقی حضرات سارے بہوے سو مہربانی فرمائے تمام الامر فوق الادب ادب دے ہوتے حکم فوقیت رکھیں دے مہربانی فرمائے سو بہوے سو آپ دا حکم تھی نہ بے جتنے حضرات کھڑو بہوے مہربانی فرمائے سو تمام حضرات مہربانی فرمائے سو اے چند نوجوانے کو جنہ دوستے کو حافظ حسین بس نے آکھیا اوے کھڑے تھی ویسن جو خدمتوں سے اتھا تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا رہے سن جتنے حضرات کناتے نال کھڑو بہوے سو لائن علی بھی بہوے سو مہربانی مہربانی فرمائے سو تمام حضرات بہوے سو بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرے سا کیونکہ وقت کافی تھی چکے میں نہیں زیادہ حائل تھی میں چاہتا بس محبت نال تے اچھی آواز نال نعرہ دا جواب جسو کیونکہ تعارف تا ہوں بندے دا کروی دے نسی جہی دا تعارف نہ ہوئے تے قبلہ دورانی صاحب دا ہر بندہ جان دے کہ آپ کتھو تشریف گئے نمدن تے حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول کی میں عظمت سنے دے رہا
ہر بندہ جان دے بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرے ساں مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مظہر مختار درانی صاحب آپ